آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کہانی سناؤں گی ایک شہزادی اور لکڑہارے کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ ایک بار وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ بادشاہ نے سارے ملک میں اعلان کروایا کہ جو بھی شہزادی کا علاج کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ اپنی شہزادی کی شادی کرے گا اور جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی اسے دے گا۔ قریبی ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ اپنی قسمت آزمانے محل گیا۔ اس لکڑہارے کو کچھ جڑی بوٹیوں کا علم بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کر دے گا، مگر اس کے بدلے اسے بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ شہزادی کو اپنے ساتھ جھونپڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے اس کی شرط مان لی۔ چنانچہ کچھ دن کے علاج کے بعد ہی شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی شہزادی کی شادی لکڑہارے سے کیسے کروا دوں۔ بادشاہ نے سوچا، اس لکڑہارے کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ روزانہ لکڑہارے کو کسی بہانے دور دراز بھیجتا، لیکن لکڑہارا اتنا بھرتیلا تھا کہ شام تک واپس لوٹ آتا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا بھی کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تکلیفیں برداشت کرے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، جاؤ اور سمندر کی تہہ میں جو ہیرے ہوتے ہیں وہ لے آؤ۔ لکڑہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروایا تاکہ لکڑہارے کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ شہزادی مر گئی ہے اور لکڑہارا مایوس ہو کر یہ ملک چھوڑ ہی دے۔ لکڑہارا پانی میں تیرنا بھی جانتا تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں سمندر کی تہہ سے ہیرے نکالے اور محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں سے شہزادی کا جھوٹ موٹ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے لوگوں سے پوچھا کون فوت ہوا ہے، تو اسے بتایا گیا یہ شہزادی کا جنازہ ہے۔ لکڑہارا وہ ہیرے پھینک کر اس جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا، لیکن اسے پہنچنے میں دیر ہوئی اور قبرستان پہنچا تو پتہ چلا کہ شہزادی کو دفنایا جا چکا ہے۔ بادشاہ نے دراصل شہزادی کو قبرستان کے قریب ہی ایک جھونپڑی میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ بھی ساتھ تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کو قریب جنگل سے ایک بھیڑیا نکل آیا اور شہزادی پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر ڈنڈے برسائے، مگر وہ شہزادی کو گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ صبح بادشاہ کو خبر ملی تو اس کے حکم پر سپاہیوں نے سارا جنگل چھان مارا، مگر شہزادی کہیں نہ ملی۔ بس کہیں کہیں بھیڑیے کے پیروں کے نشان ملے۔ سب نے یہی کہا کہ جنگلی جانور شہزادی کو کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ بہت پچھتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی کوشش میں موت کے منہ میں ڈال دیا۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب بھیڑیا اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا تو راستے میں لکڑہارے نے دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیڑیے سے بچایا۔ بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ پہلے تو لکڑہارا سمجھا یہ شہزادی کی لاش ہے، لیکن جب اس نے اس کی نبض دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ شہزادی تو زندہ ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ جھونپڑی میں لے آیا، اس کا علاج کیا۔ شہزادی ایک دن تک بے ہوش رہی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، لکڑہارا اسے لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے شرمندگی بھی تھی کہ جس لکڑہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی، آج اس نے دوسری بار شہزادی کی جان بچائی۔ اس نے لکڑہارے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس محل میں ہی خوشیاں مل سکتی ہیں، لیکن تم نے اپنی جھونپڑی میں اس کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ خوشیاں کبھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی لکڑہارے سے کرا دی اور شہزادی کی خواہش پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔